پورے دن میں نے کون کون سی ایکٹیویٹیز کی، حاسبو قبل ان تحاسبو، جن کاموں کا ہم نے ارادہ کیا تھا وہ مکمل ہوئے یا نہیں، ہونے سے پہلے جو نمازیں رہ گئی تھی ان کو ادا ہوا کہ اس سال ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کا دل دکھا، ہمارے آنے والے سال کو ہمارے گزرے ہوئے سال سے بہتر، کہ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیا معلوم کہ ہمیں اگلا سال دیکھنا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ 2022 چل رہا تھا اور 2022 کے آخر کے کچھ ایام باقی ہیں، تو کوشش کریں کچھ وقت نکالیں اور بیٹھ کر غور و فکر کریں، سوچیں کہ اس سال میں 2022 میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ویسے تو ہر روز رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے سونا چاہیے کہ آج کے پورے دن میں نے کون کون سی ایکٹیویٹیز کی، کون کون سے ایسے کام تھے جو مجھے کرنے چاہیے تھے اور میں نے نہیں کیے، اور کون کون سے ایسے کام تھے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے اور میں نے وہ کر لیے۔ روزانہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے سونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر روز سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے سویا کریں۔ اور اب یہ 2022 کا اختتام چل رہا ہے، کچھ ایام صرف باقی ہیں، بیٹھیں کچھ وقت نکالیں اور غور و فکر کریں کہ اس پورے سال میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ 2022 جب شروع ہوا تھا ہم نے کون کون سے ایسے کام تھے جن کے کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور جن کاموں کا ہم نے ارادہ کیا تھا وہ مکمل ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اگر مکمل ہو گئے تو پھر ان میں نیت کیا تھی ہماری، اس میں نیت اللہ عز و جل کی رضا تھی یا کوئی اور دنیاوی غرض تھی، یہ بیٹھ کر سوچیں۔ اس کے علاوہ سوچیں کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہو، کسی بھی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے نماز کوئی رہ گئی ہو تو اس کو فوراً سے بیشتر ادا کر لیں۔ سال ختم ہونے سے پہلے جو نمازیں رہ گئی تھی ان کو ادا کر لیں، تاکہ یہ سال ختم ہو تو ہماری نمازیں کوئی باقی نہ رہ گئی ہوں ہمارے ذمے پر۔ اس کے بعد سوچیں کہ اگر جو رمضان گزرا ہے اس رمضان میں کوئی روزہ اگر قضا ہو گیا ہو، کوئی شرعی مجبوری ہو یا کسی بھی وجہ سے کوئی روزہ رہ گیا ہو تو اس کو بھی ادا کر لیں۔ اور اس کے علاوہ اس بات پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اس سال ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو، کسی کی حق تلفی ہوئی ہو، یا ہماری وجہ سے کسی پر ظلم کیا گیا ہو، یا ایسا تو نہیں کہ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے ہم نے کسی سے بات چیت کرنا بند کر دی ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس پر بھی غور کر لینا چاہیے، کیونکہ زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیا معلوم کہ ہمیں اگلا سال دیکھنا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے معافی مانگ لیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم معافی کی کمپین تو چلا رہے ہوتے ہیں، میسیجز کی کمپین تو چلا رہے ہوتے ہیں، ہم فیس بک، یوٹیوب ساری چیزیں بھر دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں، ان سے ہم معافی نہیں مانگتے۔ ہمارے بہن بھائی ہو گئے، بعض اوقات وہ ناراض ہوتے ہیں، والدین میں سے بعض اوقات کوئی ناراض ہوتا ہے، ان سے معافی مانگنے کے بجائے ہم میسیجز کی کمپین چلا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے پوسٹ کو کاپی کیا، یہاں پیسٹ کر دیا۔ تو ایسا نہیں کرنا، فرضی معافی نہیں مانگنی، دل سے اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیں، کیا معلوم کہ ہمیں اگلا سال دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے، اس سال جو گناہ ہوئے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور جو گناہ ہوئے آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پکا عزم کر لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس سال ہم سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو گناہ ہو گئے ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمارے آنے والے سال کو ہمارے گزرے ہوئے سال سے بہتر بنا۔